اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر میں ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اور اس تکبیر جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ عدت پوری کرو، مطلب رمضان کے روزے جو ہے وہ پورے کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ بیان کریں۔ تو آپ لوگوں نے روزے رکھے، روزوں میں عبادت کی، اپنی نیند خراب کی، اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ان کی عبادت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ کافی لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے، کافی لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت بالکل کم ہوتی ہے، کافی لوگوں کی جو ہے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں روزوں میں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے روزے کمپلیٹ کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہے، یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہے اس دن کے لیے کہا ہے کہ آپ نے روزے تو کمپلیٹ کیے، آپ لوگ پورا مہینہ کافی جو ہے وہ گھنٹے دن میں آپ نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، حالانکہ آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھا، کوئی آپ کے اوپر ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہوا تھا، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، تقویٰ کی وجہ سے آپ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ تقویٰ تھا۔ اس سے زیادہ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کھا سکتے تھے، افطار سے پہلے بھی آپ کھا سکتے تھے، ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، لیکن آپ لوگ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ اپنے آپ کو روک سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا اس پورے مہینے میں کہ آپ لوگ ابھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا نماز پڑھنا، کیونکہ آپ رمضان میں اتنی عبادت کرتے تھے، اپنی نیند خراب کر کے تراویح پڑھتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ابھی آپ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے جو رمضان سے پہلے ہم جو ہے وہ نماز میں تھوڑی بہت سستی ہوتی تھی یا کچھ بھی ہوتا تھا آپ سے، تو ابھی رمضان کے بعد آپ کا تقویٰ جو ہے وہ اور زیادہ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا تقویٰ بڑھا دیا، اس لیے ابھی آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم تکبیر بیان کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان تو چلا گیا الحمدللہ، لیکن ابھی رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اکبر ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کریں گے۔ اچھا، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ عید کے دن خاص طور پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی خوش ہوں۔ جو بھی ہوا آپ سے، آپ کی کوئی غلطیاں ہوئی روزوں میں، آپ کی زیادہ کچھ بھی ہوا، وہ ساری چیزیں بھول جائیں، ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ رمضان چلا گیا، اور اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس دن پہ خوش ہوں۔ تو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت جو ہے، جب نبی یوسف علیہ السلام جب وہ بچہ تھا، اس کا فادر یعقوب علیہ السلام، اس کو انہوں نے خواب بتایا، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، اے میرے پیارے بابا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس کو خواب بتایا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، 11 ستارے اور چاند، سورج اور چاند، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عجیب اسٹرینج خواب دیکھا، تو وہ بتا رہے تھے اپنے فادر کو جو ہے ایکسائٹمنٹ میں کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال یا بنی، کیا انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا۔ تمہارے جو بھائی ہیں، اس کے بھائی تھے جو اسٹیپ برادرز تھے، اور یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، وہی بھائی جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان کیا اور اس کو پھر کنویں میں ڈالا، ان بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دیش سے، اپنے فادر سے جو ہے وہ کافی سال تک الگ رہا، اور انہوں نے ایز اے سرونٹ کی جو ہے وہ زندگی گزاری ایک منسٹر کے گھر میں ایجپٹ میں، اور اس کے بعد جیل میں گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکومت دی۔ تو وہی بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کو، وہ بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، تو اس کا باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی چال چلے، کیونکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے
کہ ان کے جو بچے ہیں، کون سا بچہ کس بچے سے کتنا جو ہے وہ اس کو کتنا حسد ہے یا اس کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ پیرنٹس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا اگر یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتائے گا، پہلے ہی ان کا بیہیویئر اس سے بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے اس خواب کی وجہ سے ان کا بیہیویئر اور خراب ہو جائے۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں یا آپ لوگوں کے بھائی ہیں یا کوئی بھی ریلیٹیو یا دوست ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی چال چل سکتے ہیں۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی اللہ عز و جل کے نبی تھے۔ تو ایک باپ جو پرافٹ ہے، نبی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرے اور وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ سب سے بڑی جو ماں باپ کے لیے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، وہ جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے، تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا پین ہوتا ہے، بہت بڑا ڈرامہ ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جن کے بچے بات نہیں کرتے، اور آپ ان کے پیرنٹس جو یہی چاہتے ہیں کہ میرے بچے ایک ساتھ رہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کریں۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی خراب ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا، ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چال چلے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ان کے ذہن میں آئے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو کیوں نہیں بتانا، ریزن کیا ہے ان کو کیوں نہیں بتانا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی سے بات نہیں کرتے، اپنے بھائیوں سے، سبلنگ سے آپ جب بات نہیں کرتے یا کچھ ان سے لڑائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ رول کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی اچھے ہیں، تمہارے بھائی برے نہیں ہیں، جو شیطان ہے اس کے وسوسے جو ہیں وہ بہت برے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہی تم لوگوں میں ڈویژن پیدا کرتا ہے۔ اگر شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، اگر تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتاؤ گے، ہو سکتا ہے شیطان جو ہے ان کو وسوسہ ڈالے۔ اب یہ بات یوسف علیہ السلام کو بچپن میں یعقوب علیہ السلام نے کہی، جب وہ بڑے ہو گئے، منسٹر ہو گئے، جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے، تو جب بھائیوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے، تو یوسف علیہ السلام اس وقت پاور میں تھے، اتھارٹی تھے، ان کو جیل میں بھی ڈلوا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے ہمیں الگ کر دیا تھا، شیطان کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے، ابھی ہم ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے فادر کے الفاظ جو تھے وہ ان کو یاد تھے کہ میرے بھائی جو ہے وہ اچھے ہیں، لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ آج کا دن عید کا دن ہے، اور اس میں ہم سب کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اگر کوئی رنجشیں ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہمیں یہ چیز بھلانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید مبارک سب کو۔